شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک سعودی قبیلے کا سردار بہت ہی اچھا اور نیک صالح بندہ تھا۔ یہ لوگوں کی کافی مدد کیا کرتا تھا، اس سے جتنا بھی ہو پاتا یہ ان کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ ایک بار یہ اپنے گھر سے نکل کر کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اس کا گزر ایک باغ سے ہوا۔ یہ کافی بڑا اور پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے روٹی رکھی ہوئی تھی، نیچے اس کے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ روٹی کا ایک نوالا خود کھاتا اور دوسرا اس کتے کو دے دیتا۔ ایسے کر کر کے اس کی ساری روٹی ختم ہو گئی اور یہ قبیلے کا سردار یہ سارا قصہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس بندے نے روٹی ختم کر لی تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ قبیلے کا سردار پھر اس بندے کے پاس چلا آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ آپ یہاں پر کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں اس باغ کی نگرانی کرتا ہوں اور میں اپنے مالک کا غلام ہوں۔ سردار نے کہا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ یہ کیا ماجرا تھا؟ تم روٹی کتے کو آخر میں بھی ڈال سکتے تھے اور اس کا حصہ ایک طرف رکھ دیتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک روٹی کا ٹکڑا خود کھاتے تھے اور دوسرا کتے کو دے دیتے، اس میں کیا ماجرا ہے؟ پھر غلام نے جواب دیا کہ جناب دیکھیے، یہ کتا کہیں دور سے آ جاتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں جب بھی روٹی شروع کرنے لگتا ہوں تو یہ اسی امید کے ساتھ آتا ہے کہ یہ مجھے روٹی دے گا اور یہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے، پر اگر میں خود کھاتا رہتا اور اسے ایک بھی نوالا آخر میں ڈالتا تو اس سے وہ مجھے بھوکی نظروں سے دیکھتا رہتا، جو کہ مجھے گوارا نہ تھا، اور اسے دیکھ کر مجھے حیا آنے لگتی ہے، اس لیے میں خود کھاتا ہوں اور اسے بھی اسی طرح ہی دیتا رہتا ہوں۔ سردار نے پوچھا کہ اچھا تم یہ بتاؤ تمہارے مالک کی طرف سے تمہیں روٹی کتنی بار ملتی ہے؟ غلام نے کہا کہ میری روٹی دن میں ایک بار ہی ملتی ہے اور میں اسی پر ہی گزارا کر لیتا ہوں۔ جب میری روٹی آ جاتی ہے تو یہ کتا بھی اسی امید کے ساتھ آ جاتا ہے کہ چلو اس کے پاس جا کر روٹی کھا لوں گا، اگر میں اس کو روٹی نہیں ڈالوں تو اس بے زبان کی امید ٹوٹ جائے گی، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ باقی رہی میری روٹی کی بات، تو کبھی کبھار اس روٹی سے کچھ روٹی بچ جاتی ہے تو وہ میں شام کو کھا لیتا ہوں، اس سے میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ قبیلے کے سردار نے کہا کہ تم اس باغ پر کتنے عرصے سے ہو؟ تو غلام نے جواب دیا کہ یہاں پر میں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں اور اس باغ کی نگرانی میں خود کرتا ہوں۔ سردار نے کہا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا مالک کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا مالک یہاں پر تو بہت ہی کم آتا ہے اور اس کا چکر کبھی کبھار لگتا ہے، اگر آپ نے اس سے ملاقات کرنی ہے تو وہ آپ کو فلاں جگہ پر ملے گا۔ پھر قبیلے کا سردار اٹھا اور اٹھ کر اس کے مالک کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے اس کو ڈھونڈتا رہا تو اسے اس کے مالک کا پتہ چل گیا۔ یہ اس کے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ سردار نے پوچھا کیا وہ باغ بھی آپ کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ باغ بھی میرا ہے۔ سردار نے کہا کیا آپ اپنا غلام مجھے بیچنا چاہیں گے؟ مالک نے کہا کہ آپ اگر مجھے اس کے اچھے دام دیں گے تو میں اس کو بیچنے کے لیے رضامند ہوں۔ مالک نے پھر اس کے دام بتائے تو سردار نے اس کو اچھی خاصی رقم دے دی اور کہا کہ کیا تم اپنا باغ بھی بیچنا چاہو گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اس کے بھی اچھے دام دیں گے تو میں یہ باغ بھی بیچ دوں گا۔ تو پھر سردار نے اس کو باغ کے بھی اچھے دام دے کر غلام اور باغ دونوں خرید لیے۔ سردار پھر واپس اس جگہ پر غلام کے پاس چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے غلام سے کہا کہ میں نے تمہارے مالک سے تمہیں اور اس باغ کو خرید لیا ہے، اب تم میری رضامندی سے آزاد ہو۔ غلام نے رب کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آپ کی مہربانی کی وجہ سے میں آزاد ہو گیا ہوں۔ ابھی یہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا تو سردار نے اسے کہا کہ اب تم بے روزگار ہو چکے ہو، چلو میں تمہیں ایک روزگار دیتا ہوں، یہ جو باغ ہے یہ بھی میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں اور یہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے تاکہ تم اس کی نگرانی کر کے اپنا گزارا کر سکو۔ ہاں ایک بات ہے کہ تمہیں روزانہ کی بنیاد پر جو روٹی مالک کی طرف سے آتی تھی اب وہ نہیں مل پائے گی۔ غلام جو اب آزاد ہو چکا تھا اس نے سردار کو کہا کہ جو میرا مالک مجھے آج تک کھلاتا رہا ہے وہ مجھے ساری زندگی کھلاتا رہے گا اور میں جہاں بھی موجود ہوں گا تو میرا وہی ساتھ دے گا، میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں، اور جو باغ آپ نے مجھے ہدیہ کیا ہے یہ میں اپنی طرف سے سعودی عرب کے غریب فقراء کو دیتا ہوں، اس کے ہاں سے جتنی بھی کمائی ہوگی وہ سعودی عرب کے غریب فقراء میں جائے گی تاکہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک درخت تھا، اللہ کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجا کی جاتی تھی اور اس کے پاس جا کر ہر کوئی اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے ہاتھ باندھے کھڑا ہو جاتا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک پرہیزگار آدمی بھی رہتا تھا، اس کو غصہ آیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جا رہی ہے۔ اس نے کلہاڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس راستے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ابلیس مل گیا۔
ابلیس نے اس سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو اتنے زیادہ جذباتی ہو کر؟ آدمی نے جواب دیا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی عبادت پروردگار کے علاوہ ہو رہی ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو لامحدود ہے، اس کو کسی نے نہ جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے اور ہم اس کی طرف بہت ہی جلد لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ابلیس نے اس پرہیزگار بندے کی باتیں سنی تو اس سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا اور تم درخت بغیر کاٹے چلے جاؤ گے۔ پرہیزگار آدمی نے کہا کہ مجھے کون روکے گا؟ تو ابلیس نے کہا کہ تمہیں میں روکوں گا۔ جیسے یہ پرہیزگار آدمی آگے قدم رکھتا تو ابلیس آ جاتا۔ پرہیزگار آدمی ابلیس کو مارتا تو یہ زمین پر گر پڑتا اور یہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا۔ دوسری بار مارا تو دوبارہ کھڑا ہو گیا، تیسری بار بھی اس کو مارنے پر گر پڑا اور کھڑا ہو گیا۔ اب ابلیس نے سوچا کہ یہ پرہیزگار بندہ درخت کو کاٹے بنا نہیں جائے گا، کیوں نہ اسے لالچ دوں۔ ابلیس پرہیزگار آدمی سے کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں روزانہ 2 دینار دوں تو کیا تم درخت کو کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دو گے؟ پرہیزگار آدمی لالچ میں آ گیا اور ابلیس سے کہنے لگا کہ مجھے وہ 2 دینار کون دے گا؟ ابلیس نے کہا کہ تمہارے روزانہ تکیے کے نیچے 2 دینار آ جایا کریں گے۔ پرہیزگار آدمی 2 دینار کا خواب دیکھ کر درخت کو کاٹنے کا ارادہ ختم کر دیتا ہے اور گھر کی طرف لوٹ آیا۔ یہاں آ کر اس نے پہلی صبح دیکھا تو اس کے تکیے کے نیچے 2 دینار رکھے ہوئے تھے۔ پھر اگلی صبح ہوئی تو اس نے تکیے کے نیچے دیکھا تو 2 دینار موجود نہیں تھے۔ دوبارہ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی یہ راستے میں جا رہا تھا تو اس کے راستے میں ابلیس پھر آ گیا اور آ کر اس پرہیزگار آدمی سے کہنے لگا کہ تم اب کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ ابلیس نے اس کو غصہ مارا اور اس کی گردن دبا لی، یہاں تک کہ اس پرہیزگار آدمی کی سانسیں پھولنے لگی۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ پرہیزگار آدمی نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ جب پہلی مرتبہ تم درخت کاٹنے جا رہے تھے تو تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، اس لیے میرا تم پر کسی بھی وار کا اثر نہ ہو سکا۔ اب جو تم دوبارہ درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہو تو تم یہ لالچ پر مبنی ہو کر جا رہے ہو، کیونکہ تمہیں تمہارے آج 2 دینار نہیں ملے اور تمہیں غصہ آ گیا، اس لیے تم نے سوچا کہ وہ آدمی جھوٹا نکلا، کیوں نہ میں دوبارہ جا کر درخت کو کاٹ دوں۔ اس بار تم اپنے لیے جا رہے تھے، اس لیے میں تم پر غالب ہو گیا اور تم پر آسانی سے حملہ کر دیا۔ مجھے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو آپ کے آگے کوئی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کام آپ کے لالچ کے لیے ہو تو آپ کسی بھی مصیبت میں پھنس سکتے ہو۔ آپ کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہیں اور شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہیں، اور وہی ذات ہی ہے جو آپ کو شیطان کے شر سے دور رکھتی ہے، اور اللہ ہی آپ کو ہر مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات اور اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔